إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو میرے اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جس نے میرے اور آپ کی اور اس کائنات کے تمام جن و انسانیت کی رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے آسان حساب۔ اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ کے دوران آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا جائزہ، مرنے سے پہلے کی زندگی کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کو حساب کرنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمایا تھا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور تم نے اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے اس کے بارے میں حساب کرو، غور اور فکر کرو، اور اس معاملے میں تم اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ بات بھی یاد رکھو جس طرح تم غور و فکر کر رہے ہو اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں سوچیں، ہم جیسا چاہے حساب کریں، ہم جیسے چاہے غور و فکر کریں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ اس خطبہ جمعہ کے دوران میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں لانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ موضوع تھا آسان حساب۔
یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا تو حساب و کتاب لیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ حساب جب اللہ تعالی ہمارا لے گا، بڑا سخت ترین حساب ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ دن بڑی سختی کا دن ہے، وہ دن بڑی سختی کا دن ہے، کیونکہ اس دن حساب بڑے سختی سے لیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کے جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے زندگی کا اور آخرت کا حساب و کتاب کرنا چاہیے، تو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حساب اگر ہم آسان کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا حساب کل قیامت کے دن میدان محشر میں بڑے آسانی سے ہو، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس بارے میں وہی شخص غور و فکر کر سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اس بات پر ایمان کامل اور یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد میرے زندگی کا مجھے حساب دینا ہے، اور وہ حساب کا دن بڑا سختی کا دن ہے، اور وہ حساب بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ لینے والا ہے۔ جو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے، ان باتوں پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کل قیامت کے دن کا مشکل ترین حساب میرے لیے آسان ترین ہو۔ تو کیا شریعت میں اس کا کوئی حل ہے؟ شریعت اسلام نے قیامت اور قیامت کے دن کے حساب کو جہاں سخت بنایا ہے اور بتایا ہے، وہیں پر یہ تعلیمات بھی سکھائے ہیں کہ اس سخت ترین موقع پر مشکل سے مشکل ترین حساب دینے کے دوران اگر تم آسان حساب دینا چاہتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ ان باتوں پر غور کریں گے اور اپنے زندگی میں فکر کریں گے اس بات کی کہ مجھے آج سے اگر میرا حساب لینا ہی ہے، دینا ہی ہے، تو میں کیسے اپنے حساب کو آسان کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اکثر اپنے نمازوں کے اندر یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ کون سی دعا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دعا کو کثرت سے کرتے تھے، وہ بھی کہاں؟ نماز میں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب نماز کی حالت تہجد کے موقع پر یا سنت اور نفل کی نمازیں جو آپ اپنے گھر میں ادا کر کے فرض نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک دعا پڑھتے ہوئے نماز کے دوران، نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ایک دن ایسا موقع ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل قریب تھی، میں نے اس نماز میں کثرت سے اس دعا کو پڑھتے ہوئے دوبارہ سنا، تو میں نے ارادہ کر لیا اب مجھے نماز ختم ہوتے ہی اپنے نبی سے یہ سوال کرنا ہے، آپ یہ دعا کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے جو نماز میں دعا پڑھا کرتے تھے، مختصر، جامع اور آسان دعا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کوئی مشکل ترین دعا نہیں ہے، آسان ہے، مختصر ہے، آرام سے یاد کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعا کے کلمات اس طرح ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تقریباً شاید آپ کے اندر یہ، آپ کے ذہنوں میں یہ دعا ہوگی، یا تھوڑا کوشش کریں گے تو ذہن میں آ جائے گی، دماغ میں بیٹھ جائے گی اور آسانی سے زبان پر چلتی بھی چلے جائے گی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس کا مطلب کیا ہے؟
اے اللہ حاسبنی، تو میرا حساب لینے والا ہے، میرا حساب لے، اس حساب سے مجھے انکار نہیں ہے، انکار کرنے سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اللہم حاسبنی، اے اللہ مجھ سے میرے زندگی کا حساب لے، لیکن حساب یسیرا، آسان حساب لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، تمام نبیوں کے اندر سب سے فضیلت پانے والے نبی، جس کے ہم امتی، جس بات پر ہم کو بڑا فخر ہے اور فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس کائنات کے اس آخری نبی و رسول کے ہم امتی ہیں، جس نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث کیے گئے تمام نبی اور تمام رسولوں کا امام بنایا ہے، اور اس دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور آخرت کے لیے رحمت بنایا ہے، رحمت للعالمین۔ آپ کے ذریعے سے رحمت تقسیم ہوتی ہے، آپ کے تعلیمات کے بنیاد پر ایک انسان اللہ کے رحم و کرم میں آتا ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ کر لے سکتے تھے، میرا چلتا ہے، میرا مقام ہے، میرا مرتبہ ہے، اللہ حساب لے گا، بول دوں گا میری حیثیت کے حساب سے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں کہا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسان حساب کو کیوں چاہ رہے ہیں؟ آخرکار بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے ان سے کون سی لغزشیں، کون سے گناہ کا ارتکاب ان سے ہوا ہے؟ کتنے گنہگار تھے، کتنے نمازوں کے بے نمازی تھے، کتنے اللہ کے کلام کے آیتوں کے نافرمان تھے، کتنے خود اپنے بتائے ہوئے احادیث کے اندر کے تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ وہ تمام قسمیں آج اس امت کے افراد کے اندر ہے، نہ نافرمانی کرنے کے لیے اللہ کی ذات اور نہ اللہ کی ذات کے قرآن مجید کے وہ تعلیمات کی نافرمانی کرنے سے ہم پیچھے ہیں، نہ ڈر رہے ہیں، نہ خوف کھا رہے ہیں، اور وہ نبی جو نبی اپنے زندگی میں جیتے جی مرنے سے پہلے آخرت کے حساب کا ڈر، خوف، اس کا تصور دل و دماغ میں لے کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اس نبی کے ہم یہ امتی اس حساب کا ڈر خوف تو دور کی بات رکھنا، لیکن کم از کم جس چیز کا ہم کو حساب دینا ہے ہمارے نام اعمال میں، ہمارے نیکی کے مقابلے میں ہم اپنے بدی کو بڑھا رہے ہیں، گناہوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اس بات کا ہم کو یقین ہے۔ مجھے یقین ہے میں کتنا بڑا نافرمان ہوں، آپ کو شاید ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، چاہے انسان ہزار پاک ہو اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتا، گناہ سے پاک نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، بحیثیت انسان اس سے غلطی ہوتی ہی ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم کا بیٹا انسان گنہگار ہے، غلطی کرتا ہے، اسے گناہ کرتے رہنا چاہیے اور غلطی پہ غلطی کرتے رہنا چاہیے، گناہ اور غلطی کو سدھارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شک کا جواب دے دیا کہ تم میں سے جو گنہگار ہے انسان ہونے کے ناطے سب سے بہترین گنہگار اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا ڈر، اللہ سے استغفار کرنے کا ڈر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس گناہ کے بارے میں اللہ مجھے پوچھے گا، اس گناہ کا مجھے حساب دینا ہے۔ جب یہ تصور دل و دماغ میں آئے گا تو ہم اس کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، برائیوں پہ برائی کر رہے ہیں، کچھ کرے نہ کرے صحیح، 5 وقت کی نمازوں میں جتنے بھی نمازیں چوک رہے ہیں اسی کے سب سے بڑے گنہگار ہیں ہم، اسی کے سب سے بڑے گنہگار ہیں۔
یہ نمازوں کا چوکنا، گالی دینا اپنے جگہ، غیبت کرنا اپنے جگہ، حرام کمانا، کھانا کھلانا اپنے جگہ، مختلف گناہوں کے اندر آج ہم مبتلا ہیں، اس کا انکار نہیں ہے اور انکار ہونا بھی نہیں چاہیے۔ گناہ کر کے گناہ کو چھپانا یہ کسی پہلوان کا کام نہیں ہے۔ گناہ کر کے گناہ کا اقرار کرنا، اس پر شرمندہ ہونا اور اللہ کے سامنے آ کر کے معافی مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند آنے والا عمل ہے، اللہ سے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ اس دعا کو یاد رکھے ہیں؟ کتنے لوگ اس دعا کے معنی مفہوم کو جانتے ہیں؟ اور کتنے لوگ صرف یہ سوچ کر کے کہ مجھے کل قیامت کے دن اپنے زندگی کا حساب دینا ہے، وہ دن بڑا سخت دن ہے، اس کے لیے مجھے تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل سے پہلے دعا کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اللہ رحم کر جائے، ہماری دعائیں قبول کر کے، ہمارے عمل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے اندر رحم پیدا کریں۔ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کو سنانے کی ضرورت ہے، اس کا ایک ہی سہارا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حساب آسان ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہ چاہنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا پہل اور سب سے پہلا قدم جو بڑھانا ہے وہ ہے اس دعا کو یاد کرنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی شخصیت آخرت کے حساب سے ڈرتی ہے اور اس سے آسانی کے ساتھ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب تو میرا حساب لے اس حساب کو آسان فرما۔ دعا تو کر رہے ہیں، کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس موقع پر دعا کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ آج بہت سارے دعائیں بہت سارے جگہوں پہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت جس عبادت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کا اہتمام کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو نماز کے دوران جب قیدے میں بیٹھتے، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر کے سلام پھیرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق میں نے نماز کی حالت میں تیری عبادت کر لی ہے، اس کا واسطہ اے اللہ تو میرے حساب کو جو قیامت کا دن کا حساب ہے اسے آسان فرما۔ اس نیت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کر کے نماز کے آخری حصے میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم یہ دعا اس وقت پڑھیں گے جب نماز پڑھیں گے، نماز اس وقت پڑھیں گے جب زندگی میں فرصت ملے گی، فرصت اس وقت ملے گی جب دنیا سے محبت کم ہوگی، اور دنیا سے محبت کم اس وقت ہوگی جب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اکثرو ذکر ذم لذات الموت، اے لوگو دنیا کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل و دماغ پر دنیا کی محبت کا پردہ پڑ گیا ہے، مال کی محبت کا پردہ پڑ گیا ہے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پردہ پڑ گیا ہے۔ اس غفلت کے پردے کو اپنے دل و دماغ سے چاک کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو، اکثروا ذکر ذم لذات الموت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو اپنے زندگی میں کثرت سے یاد کرو۔ ہم نے کثرت سے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہمارے سماج کے اندر کثرت سے موت واقع ہو رہے ہیں۔ پچھلا جمعہ میں نے چند ایک حادثات کا ذکر کر کے محاسبہ نفس کی طرف آپ کو دعوت دیا تھا، اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اسی مسجد سے 2 جنازے ہم نے اٹھایا ہے، اٹھایا ہم نے۔ عبرت کیا حاصل ہوتی ہے؟ جنازوں کو لوگ آتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں ہے، گلی محلے سے جنازہ نکلتا ہے، جنازے کے پیچھے جانے کی فرصت نہیں ہے۔ کتنے ٹھیٹ ہوں گے، کتنے بیڈر ہوں گے، کتنے نڈر ہوں گے، اور اللہ کے ساتھ
اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینے میں کتنا چیلنج کرتے ہوں گے. کسی میت کو کندھوں پر اٹھاتے ہوئے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی ہم اپنے گلی محلے میں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, گپ شپ میں ہیں, بات چیت میں ہیں. اور کس کے جنازے اٹھیں؟ ہمارے گھر کے جنازے اٹھیں یا خود ہمارا جنازہ کسی کے کندھوں پر اٹھے تو قبرستان جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا احساس دلانے کے لیے, یہ انسان کی فطرت ہے, لالچ ہے انسان کے پاس, لالچ ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے بغیر فائدے کے نہیں کرتا, مفاد پرست انسان ہے, نیکی کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جنازے کی نماز پڑھو اور اس کے ساتھ جا کر کے تدفین کرو, 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا. انسان کے اس فائدے کو سامنے رکھ کر کے حکم دیا گیا, تو بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا, چل ایک پہاڑ کے برابر ایک میت کو اٹھا کر کے قبرستان تک پہنچا اور اس کے تدفین میں شریک ہو. ایک پہاڑ کے برابر میں اس تدفین میں جانے, تدفین میں نہ رہتے ہوئے اس گلی محلے میں, اپنے دکان و مکان میں, اپنے گھر بار میں رہ کر کے وہ کون سا ایسا تیر مار لیا جس کی وجہ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب میرے نامہ اعمال میں آ گیا. یا تو ہم کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تیاری کر لی آخرت کی بربادی کی, یا تو ہم کو احساس نہیں ہے. اگر احساس ہے, کون نہیں چاہتا کہ 4 منٹ چل کر کے قبرستان تک پہنچیں اور میت میں شریک ہو جائیں تو ایک پہاڑ کے برابر کا ثواب مل جائیں. نماز پڑھتے ہیں لوگ, یہاں گھروں کا رخ کرتے ہیں, دکانوں مکانوں کا رخ کرتے ہیں, کیا ثواب کے لیے جو 500 روپے آپ 1 گھنٹے میں وہاں کما سکتے ہیں, ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کمانے کے لیے کیا آپ اس 500 روپے کی قربانی دے نہیں سکتے؟ کما رہے 500 روپے ہم لوگ, آج شکوہ کرتے ہیں دن بھر کی کمائی میں 500 روپے فائدہ نہیں ہوتا. جب بات تجارت کی کرتے ہیں, جب نیکی کی بات آتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے برابر نیکی لے لے, نہ ادھر پیسے کے نہ ادھر نیکی کے. ہم کس کے ہو رہے ہیں؟ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے, نہ ہمارے پاس نیکی, نہ سکون مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہم نے پایا, نہ سکون مرنے کے بعد قبر کے اندر پایا. میدان محشر میں جب حساب کا معاملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہم کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ڈرتے ہیں مشکل حساب سے اور آسان حساب کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادتوں میں اس دعا کے لیے جس عبادت کا اہتمام کیا وہ نماز ہے. وہی نماز جس کے بارے میں ہم بڑے لاپرواہ ہیں, اس کا چھوڑنا ہم اپنے لیے بڑا آسان سمجھا ہے. لیکن یاد رکھو, نمازوں کا چھوڑنا یہ بہت بھاری پڑے گا. اس کا احساس کتنا بھاری پڑے گا, ایک مرتبہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں پہلا قدم اپنے گھر میں رکھیں گے, وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا. میں نے اشارے سے بتایا تھا, انسان قبر میں کسی بھی وقت میں دفنایا جائے, جب حساب کے لیے اسے اٹھایا جاتا ہے, سوال کرنے کے لیے فرشتوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے, ہوتا کیا ہے معلوم؟ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. آج اسی نماز سے ہم غفلت میں ہیں. غفلت ایسی بھی نہیں کہ ہم سست ہیں, بڑے چست ہیں ہم, بازار میں رہنے کے لیے, دکان میں بیٹھنے کے لیے, گھر میں آرام کرنے کے لیے, سستی ان معاملات میں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے, آپ کثرت سے نماز کی حالت میں اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں, یہ حاسبنی حساب یسیرا, حساب یسیرا کا مطلب کیا ہے؟ قربان جائیے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اللہ ان کے پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. شاید ہمارے زبانوں سے یہ سوال نہیں اٹھتا, یہ آسان حساب کیا ہے؟ حاسبنی حساب یسیرا, اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے شاید زندگی ہمارے گزر گئی, اس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا, آپ جس حساب کی بات دعا میں کرتے ہیں حاسبنی حساب یسیرا, یہ حساب یسیرا کیا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسان حساب یہ ہے اے عائشہ، جب کل قیامت کے دن بندہ میدان محشر میں کھڑے ہو جائے اور اللہ اس کے سامنے تیار ہے اس کا حساب و کتاب لینے کے لیے، اس کی فائل کھولی جا رہی ہے، اس کا نام اعمال کھول کر کے رکھا جا رہا ہے، اللہ کی نظر اس کے نام اعمال پر پڑتی ہے، ایک نظر اللہ تعالیٰ پورے نام اعمال پر ڈالتا ہے، یہ بندہ یا یہ بندی کیا کیا عمل کیا، کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا، ایک نظر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد اللہ اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے وہ فائل بند کر دیں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ آسان حساب ہے۔ آسان حساب کا مطلب سوال جواب نہیں ہوگا، آپ کو صرف اتنا ہوگا میری اور آپ کی فائل کھولی جائے گی، نام اعمال رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اپنے رحم کی نظر ڈالے گا، اللہ کی اس وقت اس بندے کے تعلق سے جو کیفیت ہوگی اللہ فیصلہ لے گا۔ اللہ اس عمل کو دیکھ کر کے اگر یہ کہہ دے کہ چلو میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ آسان حساب۔ اس حساب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے ہیں، آپ کی فائل میں، آپ کی رجسٹر میں، آپ کے نام اعمال میں کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جسے آپ حساب دینے سے ڈر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کا وہ عمل، وہ نام اعمال، وہ رجسٹر کتنا پاک ہے، کتنا صاف ہے، ہم یہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے یا اس کا خیال نہیں کرتے کہ رب یہاں میری پکڑ کر سکتا ہے، مجھے بچنے کے لیے رب سے دعا مانگنا چاہیے۔ حساب یسیرہ کا مطلب یہی ہوا، رب حساب دیکھ لے، نظر انداز کر دیں، چلو اسے آگے بھیج دو، میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر نہیں رکے، بعد میں فرماتے ہیں اے عائشہ کیا بات ہے، اگر میرا رب میرا نام اعمال کھول دیں اور ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھتا بیٹھ جائیں، یہ عمل تو نے کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، اگر اللہ پوچھنے پہ آ جائے، اللہ پوچھنے پہ آ جائے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی ہلاکت میں آ گئی، وہ بچ نہیں سکتا اللہ کے حساب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے اس پکڑ سے بچنے کے لیے کثرت سے اپنے نمازوں میں میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب یسیرا لے، آسان حساب لے، ایک نظر ڈال، معاف کر دے۔ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم امتی ہیں، کتنی جرت ہم لوگوں کو، ہاں کتنے نڈر ہوں گے ہم لوگ، ہم اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جو ہمارے زندگی کے ایک ایک قدم پر ہمارا حساب لیا جائے گا، ایک ایک قدم پر ہمارا حساب لیا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے محترم، آسان حساب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھ کر کے چل رہے ہیں۔ بڑی بے دردی ہے ہمارا اپنے آپ پر، ہم اپنے اوپر رحم کرنا نہیں چاہتے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور خوف جو ہونا چاہیے، اور اس ڈر اور خوف کو سامنے رکھ کر کے رب کے دربار میں جھکنے کے لیے آنا چاہیے، وہاں تک آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بیان بازی بہت ہوتی ہے، قرآن حدیث کی باتیں بہت ہم سن لیتے ہیں، شاید مسجد کے چار دیواری پار کرنے تک، پھر اس کے بعد کتنے ایسے ہیں جو اپنے کل کے عمل سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آدمی جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نصیحت کرو لوگوں کو، کیونکہ نصیحت لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار نصیحت کرو، تم نصیحت سے پیچھے مت رہو۔ کبھی کبھار دل کہتا ہے، بیانوں کے کرنے کے بعد ہمارے حالات کو دیکھ کر کے شاید ہمارا یہ کوشش کرنا، ہمارا یہ بتانا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا، شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ مجھ سے ملتے ہیں کہ تا بتائے تو وتاش مولانا، چپ گلہ تمہیں پھاڑ لیتی، چپ پریشان ہوتی، یہ قوم سدھرنے والی نہیں، مجھ سے مشورہ دیتی۔ کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کبھی غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قوم کو کیا ہوا ہے جو اپنی فکر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر، تم نصیحت کرتے رہو، وہ میرا کام ہے نصیحت کرنا، میں کرتے رہوں گا۔ اور یہ نصیحت کسے فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کا معاملہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تنفع المومن، نصیحت سننے والوں میں تمہارے سامنے جو مومن ہے وہی تمہاری نصیحت قبول کر سکتا ہے، اور تمہاری نصیحت سے اسی مومن مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ نصیحت کرنے کا حق میں نے تو ادا کر دیا، آپ نے سنا، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نصیحت حاصل کر رہے ہیں، عبرت حاصل کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر ایمان کی غیرت ہے جو للکارتی ہے نصیحت تیرے سامنے ہے، ایک دن تجھے مرنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ بارہا تجھے بتایا جا رہا ہے اپنے حساب کی فکر کر، اپنے حساب کی فکر کر۔ حساب کی فکر کب کرنا چاہیے؟ اگلا انشاءاللہ یہ عنوان ہوگا، حساب آسان ہو اور حساب کی فکر کیسی ہو۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے خطبہ جمعہ میں چند اہم باتیں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایمان ہے۔ مسلمان ہونا کمال کی بات نہیں، یاد رکھو، مسلمان ہونا کمال کی بات نہیں۔ مسلمان اپنے اندر ایمان پیدا کر کے اپنے آپ کو مومن بنانا، اپنے آپ کو مومن بنانا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے جو بھی نصیحت آپ سنتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے سنو، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے ارادے سے سنو۔ جمعہ کا دن ہے، رسم ادا کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ بارہا میں نے کہا، بہت سارے ہمارے نوجوان جمعہ کا خطبہ ختم ہوتے ہوتے آتے ہیں، ختم ہوتے ہوتے آتے ہیں، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں رسم ادا کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی مسجد کو نہیں گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ جانا کام بھی نہیں نہ ہو، اسی جمعہ کے نام پر کامہ رجا ہوئی ہیں، اسی جمعہ کے نام پر ہماری مارکیٹ میں دکان بند ہیں، اگر میں کھول کر کے بیٹھا لوگ کیا کہیں گے؟ اوپر جو کام کر رہے ہیں ہمارے مسجد کا مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، اوپر جو کام کر رہے ہیں مسجد کا کام کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، 5 منٹ پہلے کرنٹ ہاف کرنے کی وجہ سے کام بند ہوا ہے، آپ کے فین اس لیے نہیں چل رہے، مین سوئچ آف کیا گیا ہے۔ مسلمان کی سوچ کہاں تک آئی؟ کسی مندر کا کام کرنے کے لیے چلے جائیں، کسی غیر مسلم کے گھر کا کام کرنے کے لیے چلے جائیں، یا کسی ایک عام مسلمان کے کام کرنے کے لیے چلے جائیں گے، ان کا تصور جمعہ کے بارے میں کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا یہ قوم کتنی بے ڈر اور بے خوف اور نڈر ہوتی جا رہی ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مسلمان کام کر رہے ہیں، میستری جس کا مسلمان ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وقت سے پہلے 5 وقت سے پہلے کام کو بند کر دیا جائے۔ ذمہ داروں کی طرف سے بھی کہا گیا، پھر بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ اتنے بے ڈر ہم لوگ ہیں، ایک مثال ہمارے لیے یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کتنی حد تک ہم آگے بڑھیں، کتنی حد تک ہم آگے بڑھیں۔ اللہ رحم کرے اس قوم پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اچھی ہدایت دیں، نیک سمجھ عطا کریں، مسلمان ہو کر کے جی رہے ہیں، مسلمان ہو کر مرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ آگے فرماتا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلم، تم مت مرو اس دنیا میں لیکن مسلمان ہو کر کے مرو۔ جن حالتوں میں ہم مر رہے ہیں اس حالت میں مریں گے تو اسلام کی موت، ایمان کی حالت میں موت ہو رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، اس بات کو سامنے رکھو، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو، اپنے زندگی کا محاسبہ کرو، ایک دن مرنا، حساب دینا ہے۔ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ آخرت کے پیچھے نکل جاؤ،
یہ ایک پیغام میرا آخری، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ کو آخرت کے پیچھے بھاگنا ہے۔ کون روک سکتا ہے جو آخرت کے پیچھے بھاگے؟ دنیا اس کے پیچھے آنے سے چیلنج ہے میرا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔